الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا وديننا وإيماننا ورحيمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا وقريبنا ودليلنا وبرهاننا وقرآننا ومصحفنا وقبلتنا وحجنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومرغوبنا ومخدومنا ومقسومنا وأعلانا وأولانا وموانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خوش ہو کے سارے سنگیت روشی پڑھو الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است
اسلام ماء طاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ برادران اسلام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ بیلیوں کو کاٹ کرو۔ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، خاتم النبیین، 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 سرکار دو جہاں، جانے جانا جانے ایمان، وسیلہ بے کساں، حامی دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، سیدنا و مولانا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ جی کی اہل بیت پر، آپ جی کے ہر صحابی پر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا علی کی یاد تک جتنے صحابی ہیں سارے دے سارے صحابہ جنتی ہیں، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تسی سارے سنگی تشریف لے کے آئے، علماء سادات تشریف فرمان، حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ، آپ جی نے ایسا کرنو گناہگارنو حکم دیتا، آپ جی دی دس بوسی واسطے حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ جی دا سایہ اور بالخصوص حضور پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیض آپ دے ذریعے سانو زیادہ تو زیادہ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، یقیناً تسی سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر شریف دی محفل دے اندر تشریف لے کے آئے ہو۔ اے نہ تسی کوئی تقریر سنن واسطے آئے ہو، نہ تسی کوئی اور مقصد لے کے آئے ہو، تسی صرف اور صرف رب دے سونے محبوب واسطے آئے۔ ایک کو تھوڑا اور کٹا چھوڑ، بیس بڑا چھوڑ، بس تے جناب دے چہرے نو دیکھ کے ایک گل اندر میں سوچ رہا سا، آپ دی خدمت ہی عرض کر رہے ہیں۔ صدیاں لنگ گئیاں تساں سرکاراں نو ویکھیا کوئی نہیں، تسی بن ڈٹھیاں اتنا پیار کر دے ہو، تے جنہاں نے تکیا ہوئے گا کتنا پیار کر دے ہو۔ تسی اپنے خواجہ صاحب دی، اپنے مرشد کریم دے گوڑے نو ہاتھ لاندے ہو، پیراں تک تسی جھک جاندے ہو، اور انجی ہونا چاہیے ہے، لبدہ بھی تائیں ہے کچھ جی، جیدے کو لدب نہیں ہو دے کو دین ہی نہیں۔ سانو دین کسی کو لو سکھن دی لوڑ نہیں، ساڑھے آقا مولا سانو جڑا دین دے کے گئے، اے دن نو بھی چمک دا ہے تے رات نو بھی چمک دا ہے۔ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، علامہ فرماندے نا علامہ اقبال، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم اما از آفتاب گویم۔ اقبال فرماندہ ہے نہ اسی کالے نہ سڑیاں گلاں کالیاں، نہ ساڑھے چنڈے کالے،
نا زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت کم از کم تاڑی آواز تسی دیسی لوگ اور خوراکاں بھی ٹھیک ہیں اور وفا بھی چنگی ہے یہ وفا ان دنوں کی بات ہے فراز جب لوگ سچے اور مکان کچے ہوتے جتھے مکان کچے ہوں اتھے بندے پکے بیٹھے کم از کم تاڑی آواز جڑی ہے نا جی نعرے دی کم از کم زیادہ دور نہیں کربلا شریف تک تے جانی چاہی دی ہے نا زیادہ دور دی میں گل کوئی نہیں کرتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ٹھیک ہے اے تے جی سبحان اللہ اے آواز تے جی کناتاں جو بار نہیں گئی کربلا بابا دور ہے نعرہ تکبیر او جی سبحان اللہ یا لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ یہ تاں میں جملہ عرض کیتا ہے پھر دوبارہ نہیں عرض کروں گا بس ایک واری لا چھڑو کہ میں پھر تم دوبارہ اکھاں گا اس اسی ہر سال کربلا شریف جانے ہیں جی مولا حسین بادشاہ دے ٹکڑے اسی حسینی بیٹھے اے ویکھو اسی حسینی یہ بیٹھے اسی تے چلو انہاں دے نوکر ہوئے ملنگ ہوئے چوڑے ہوئے جناب آل بیت دے اسی میراثی ہیں ساڑھے نالو زیادہ آل بیت نال کون پیار کر سکتا اسی لڑاندے نہیں اسی صحابہ تے آل بیت نو آمنے سامنے نہیں کھڑا کر اسی تو اس مٹی دا ادب کر دے ہیں جڑی مٹی نبی پاک دے شہر دی گئے اسی آمنے سامنے نہیں کھڑا کر سکتے ساڑھی جرت کی اسی وکیل بنیے سانو اپنا نہیں پتا ماں نے جنہوں جم کے چٹیا نہ ہوئے او صدیق اکبر دے خلاف بولے گا جنہوں اپنے کلمے دا نہیں پتا او صدیق دے ایمان دی گل کرتا ہے جڑا کہندہ ہے صدیق اکبر مومن نہیں ہے میں کہندہ انہوں میں جواب دینا میں کہندہ جناب صدیق اکبر نو مومن منن واسطے اپنا مومن ہونا بڑا ضروری ہے باقی یہ تسی جان دے ہو کہ اے سورج چمک رہا ہے رات نو چند چمک دا ہے تے دھمک دا ہے تے کوئی اتے تھوک سٹے گا تے تھوک اتے نہیں جانی تھوکو دے بوتھے تے آنی آزم تینو شان میں صدیق دی کی دسا اکو یار ہزاراں ورک اے کتاب جناب اے دا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس کتاب دیاں 3 شانہ نے جناب 1000 سال پہلے لکھی گئی حضور داتا صاحب دے زمانے دی تے قاضی ایاز مالکی نے لکھی ہے جی پہلی گل ہے وہ 1905 تو پہلے جدوں تک مکہ شریف تے مدینہ شریف دے اندر وابی کوئی نسل نہ آئے اس وقت تک کوئی بندہ مکہ شریف تے مدینہ شریف مؤذن نہیں سی لگ سکتا جدوں تک کہ کتاب انہوں یاد نہیں سی جدوں دے وابی آئے بیڑا غرق ہو گیا انہوں نے ہوٹل اچھے بنا چھڑے صحابہ دیاں قبروں انہوں نے ڈھا چھڑے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام دی لاڈلی شہزادی آپ دا گنبد انہوں نے گرایا خارجی نے آپ دا مزار شریف انہوں نے گرایا اس تو بعد ایک کتاب اگے آندی آندی ساڑھے گول پہنچ گئی ہے اے 1905 تو پہلے اے جڑا نسخہ میرے کولے مدینہ شریف دے اندر بھی یہ نسخہ ہے جناب لائبریری دے اندر سرکار دی لائبریری اور لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ علماء فرماندن جے شفا نہ لکھی جاندی تے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھا سبحان اللہ ٹھیک ہے تیسری گل ہے فرمایا جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے گی پاویں اردو چ رکھ لو پاویں انگریزی چ رکھ لو پاویں عربی چ رکھ لو تے اثر ایہو ہی کرے گی جڑا عربی والی کرتی ہے فرمایا جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے گی اس بندے دے گھر جادو نہیں ہو سکتا تے مرن تو پہلے انہوں سرکار دو عالم علیہ السلام ایک واری اپنا جلوہ ضرور دکھان کے لوگوں پڑھیا کرو لوگ کہندن سنیوں کو دلیل کوئی نہیں تے میں کہندہ تو سنی ویکھے ہی کوئی نہیں سنی ویکھنے نے تے بارو شریف ٹور جاؤ تنو لگ پتا جائے گا پیران نے نظرانے کٹھے کیتے اور انہوں نے حضور دے غلام تیار کیتے جس پینڈ دے اندر بارش نہ ہوئے اس پینڈ دیاں فصلیں برباد ہو جاندیاں اور جس گھر دے اندر عالم نہ ہوئے اتھے دیاں نسلیں برباد ہو جاندیاں
یہ سارے نال اوکھا کام ہے. تقریراں بھی سوکھیاں, نظرانے لینے سوکھے, لیکن بندے تیار کرنے بڑے اوکھے تے کم از کم تسی جننے تھے وڈے سنگی بیٹھے ہو, کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے, اپنا ایک پتر دین دے الوقف تے کرو نہ چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سجادہ نشین, امام حسین سجادہ نشین آستانہ علیہ مدینہ منورہ, پر آپ جدوں دین تے حرف آیا آپ نے مدینہ منورہ نو بھی خیر آباد کر چھڑا. اور میں دین بچان دی باری آئی, اگر میں اپنے آقا و مولا دے کندیاں تے میں نو کھیڑن دا شرف حاصل ہے کہ آج دین نو بچانا ہے تے میں دین نو اپنے خون دے ذریعے بچانا. اس کتاب دے اندر جناب حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور دیاں شانہ بیان کیتیاں, بس انہیں جانا انہیں مانا, گالی اور کوئی نہیں لکھی. جیڑی گال بابا کہندہ دنیا تو ٹر گیا تھی. بہو بندہ کہنے لگیا جی آج کل چونکہ وڈے دو چار سیاستدان تھڑکن لگن نا جی, دنیا تو جان لگے, تے اپنے کارکنوں نو کہہ رہے ہیں جی ساڑا جنازہ بھی اتنا وڈا ہونا چاہیے جتنا بابے رضوی دا ہویا. میں کیا پتر تو 76 واری جم لے تے 76 واری سیاست کر لے تے 76 واری مر جا, تیرے جنازے دے اندر 5 کروڑ بندہ آ جائے گا, یہ میں انکار نہیں کرتا. ہو سکتا ہے تو بریانیاں دے ڈبے دویں پلاٹ دویں تے بندے آ جاون, تیرے جنازے 5 کروڑ بندہ آ سکتا ہے مگر 1 لاکھ سید زیادہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. تیرے جنازے دے اندر 6 کروڑ بندہ آ سکتا ہے مگر 10 لاکھ مصطفیٰ دی شریعت عالم نہیں آ سکتا, تے 20 لاکھ حافظ قرآن بھی نہیں آ سکتا. اے تائیں آن گے تینو حسین دی نوکری کرنی پائے گی. اور میں اس چیز تے حضور حیران ہاں, تسی بھی سنگی گیو جنازے تے, جنازے دا ٹائم سی صبح 9 بجے تے جنازہ جا کے 1 بجے تے لوکی مینار پاکستان جا رہے ہیں صبح فجر دی نماز دے ٹائم, فجر تو لے کے تے پیشی دی نماز تک حضور بندے دا وضو نہیں ٹوٹیا. جی کہتے ہیں جنازہ لیٹ کیوں ہویا, میں کہو دا جواب بھی دے رہے ہیں. اے لیٹ تاں ہویا تانوں دسنا چاہندے ساں, زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. 48 گھنٹے جسم انج سامنے کوئی رکھیا ہی نہیں جاندہ جناب, اگلے کہندن برف خانے چ رکھ کے آؤ, لیکن 48 گھنٹے جسم سامنے رہا پھر بھی چہرے تے مسکراہٹ رہی ہے. میں کہ کہندن کی ہے, میں کیا گل وچ ہو رہے اور کی ہے, اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد, قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. لو جناب قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تو انہوں یہ گال دس رہے ہیں کہ اے جڑا دین سنو وڈے دے کے گئے نا, اے دین وہ نہیں ہے جڑا آج مرزا جیل میں اپنے کمرے چ بیٹھ کے دے رہا ہے تے بخاری سامنے رکھ کے تے تسی 2 منٹ دا کلپ سن کے تے کھبے سجے ہو جاندے ہو. میں کیا پہلے اے بھی ویکھ لیا کرو, جڑا بندہ حدیثاں پڑھدا تے پڑھاندا ہے اللہ دے فضل نال او دے چہرے تے نور ضرور ہوندا ہے. ایک کڑی گل ہوئی کہ صبح شام بندہ قرآن تے حدیث پڑھے ہو دے چہرے تے نور ہی کوئی نہیں, وہ نور تاں نہیں ہو دی میں وجہ داستا نہ چلا. اے تار کٹ دیو تے میک بھی میرے ہاتھی چوے, تار بھی میرے ہاتھی چوے, دے نال جڑی نہ ہوئے, آواز پرانو نہیں جائے گی. تے میں کیا پتر تیرا کنیکشن ہی مدینے والے نال جڑیا ہی نہیں, تیریاں گلہ چ نور کی میں آ سکتا. اور ایک مزے دی گالے جناب ایک حدیث پاک آپ دی خدمتی چرز کرنا چاہنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث روایت کی تھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 راوی ہیں جی. تے اے شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 تے موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماندے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, فرمایا 3 صفتاں جس بندے دے اندر ہون گیاں اللہ انہوں ایمان دا ذائقہ نصیب فرمایا. روٹیاں دا تے سالنہ دا تے ذائقے ہوندے نا جناب, ہر چیز دا ذائقہ ہے. فرمایا انج ایمان دا بھی ذائقہ ہے. فرمایا جنوں جس بندے یا 3 طرح دے بندے نہیں, یا 3 طرح دیاں صفتاں اے جدے اندر پائیاں جان گیاں, رب انہوں ایمان دی چاشنی عطا فرمائے گا, اللہ انہوں ایمان دا مزہ عطا فرمائے گا, اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس عطا فرمائے گا. انہوں چو ایک کوئی گال بیان کران گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سوا, 2 پھر کر دی, ایک آج کران. فرمایا ایک وہ بندہ ہے جی جدے سامنے
سارا جگ ہوئے ایک پاسے تے دوسرے پاسے اللہ رسول ہومن او سارے جگ نو چھڑ دوے اللہ رسول نو مان لوے تے اللہ انہوں ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دے پیار دے نال تے کو ہونا چاہیے مزے دی گل ہے سبحان اللہ کہنے نال بندہ کافر بھی نہیں ہوندا ہے جی پھر ہونا اچھا فرمایا سارا جگ ایک پاسے ہوئے اللہ رسول ایک پاسے ہوئے او جگ چھڑ دے اللہ رسول نو نہ چھڑے انہوں ایمان دا ذائقہ نصیب ہو جائے گا اے دی مثال میں عرض کرن لگے جی حضور اس پورے مجمع دے اندر ایک بھی بندہ غریب نہیں بیٹھا سارے امیر بیٹھے تو پھر غریب کون ہے فرمایا غریب ہوئے جدے سینے چ حضور دا پیار نہیں ہے جدے سینے چ حضور دا پیار ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے لیکن میں دنیا دے اعتبار نال شاید کوئی ایسا سنگی بیٹھا ہوئے جنہوں اے نہ پتا ہوئے کہ اگلی واری میں سوٹ کدوں خریداں گا میں او دی گال کرن لگے یا ایسا سنگی بیٹھا ہے جنہیں پلاسٹک دی جتی پائی ہے انہوں موچی نے 2 باری گنڈ دیتا ہے انہوں اے نہیں پتا کہ ہون میں 2-3 مہینے بعد دوبارہ جتی خرید سکاں گا یعنی 200-300 روپے دی تیاڑی ہے میں او دی گال کرن لگے انہوں پوچھو ایمان دا ذائقہ ہو تو انہوں دسے گا او دے سامنے جی تسی سارا لیا ویچ کے تے پیسے انہوں دے دیو انہوں کو اے پیسے تو لے لے 10 ارب ہے پر گال لے وے کہ تو سرکار نو چھڑ دے گال سمجھو کہ نہیں جڑے جڑے سمجھو میری گال پہلے گال سن لو او بندہ جی جنہوں تسی 10 خرب روپیہ دے دو وہ غریب ہوئے 10 خرب روپیہ دی چولی چھوڑ دے انہوں کو تو حضور نو چھڑ دے دین نو چھڑ دے تے او اگو کی کہے او کہے میں نو اے 10 خرب روپیہ دے رہے تو ساری دنیا بھی دے چھڑ تے میں ساری دنیا نبی پاک تے جوڑے تے قربان کر چھڑاں گا مگر اپنے سائیاں نو نہیں چھڑاں گا سمجھ لو اللہ نے انہوں ایمان دی لذت اور ایمان دا ذائقہ عطا فرما چھڑنے ہیں سمجھ گئے ہو جی میری گال جڑا جڑا سمجھ گیا ہے سٹیج تو علاوہ آ چکے جی چلو ٹھیک ہو گیا اے دی ایک مثال دے رہے ہیں جی تھر پار نا جی ایک بابا سی غالباً دا نام سی مستری رحمت لوہار سی ای کوئی تھوڑی جی اور کٹاتے مستری رحمت جی دا نام سی تے او لوہار سی تے اوزار شزار تیز کردہ سی تے کوڑیاں تے دراٹیاں تے چیزاں بندہ او دے کو لا گیا اپنا اوزار تیز کران استے کوڑی تے او بندہ سی قادیانی مرزائی میں کہا تنو کی ہو گیا کہنے لگے جی نہیں اسی اینو نبی ماننا ہے جی میں کہا چلیا قاضی یاز مالکی نے لکھیا ہے کہ جڑا بندہ تصور وچ بھی سوچ لوے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا وہ بھی کافر ہو جائے گا جالی ختم ہے یہ تے جانوروں بھی پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے اے مدرسے کسی مدرسے جا کے اے سنگی نہیں پڑھے جناب انہوں بھی پتا ہے حضور آخری نبی اچھا کیوں ہے نا آخری نبی وہ دی وجہ ہے نا فرمایا جنہ دے غلامہ دی مثال نہیں مل سکتی انہوں دے سونے نبی دی مثال کتوں لے کے آ ساری دنیا تلاش کر لو شاید تسی کہو کہ حضور خواجہ صاحب دا نام تاں لے رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے ٹائم لیا کہ حضور خواجہ فقیر محمد دا نام تاں لے رہے ہیں کہ شاید انہوں نے ٹائم لیا یا حضور خواجہ عبداللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے دا نام لے رہے ہیں تو انہوں نے ٹائم لیا تو انہوں دی گال کرتا ہے نہیں اے گال نہیں اس تو ہٹ کے میں گال کرتا ساری دنیا لب لو وہ جناب تنو پیر میرے علی شاہ ورگا بندہ نظر نہیں آئے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ورگا بندہ نظر نہیں آئے گا حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علی ورگا بندہ نظر نہیں آئے گا حضور خواجہ پیر بارو ورگا بندہ نظر نہیں آئے گا میری گال نہیں سمجھ آندی نے تے بابے نو پوچھ لو وہ چلو جی اے پرانی گال ہو گئی ہے نویں گال ہے جی ساری دنیا لب لو تانو بابے خادم ورگا بندہ نظر نہیں آئے گا اور یار جدے غلامہ دی مثال نہیں او دے آقا دی مثال کتھو لے کے رب نے اور سچا پن چھڑیا جدے اندر انہیں اپنا یار بنایا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا توجہ او بابا نا جی کوڑی تیز کر رہا سی تے اے مرزائی دے کول بیٹھ انہیں کہا بابا اے مرزائی ہوندے بڑے تیز ہیں ظاہر نہیں کر دے کہ اسی مرزائی ہیں ایک گرگٹ کی طرح رنگ بدل دے رہے ہیں 30 سال تک جی مرزائی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مرزائی ہوں او دوں آ کے تانوں ڈنگ مارے گا جدوں تسی نہ آگے جان جو گے نہ پیچھے جان جو ویسے او دے ورگا کیڑا بغیرت آدمی او دے ورگا بھی کوئی بغیرت ہوئے گا جڑا سونے نبی نو چھاڑ کے تے او دجال وقت ٹر جاوے جڑا انسان ہی نہیں باقی گلتے بعد ہی جڑا انسان ہی نہیں او دے ورگ ٹر جائے
بابا نے وہ نے سمجھا کہ بابے نے سلوکا پایا تے بابا جائے تو دے سامنے بیٹھ کے انہوں تبلیغ شروع کر لے. بابا کوہاڑی گرم کر رہے تو تبلیغ کر رہے جی مرزا اینج دا سی تے مرزا بڑا چنگا تے فلانا تے ٹین تے کر کے انہیں کہا ایک پارو اور گھیر لئیے. تو بابا نہ اپنا کام کردا رہے. جدوں کوہاڑی سرخ ہو گئی نا رتی لال ہو گئی نا اندر تو وہ گلاں کردا رہا تے بابے نے اچانک کوہاڑی کٹ کے نہ اودی تون تے رکھ چھڈی. انہوں ماریا نہیں تون تے رکھ چھڈی تے تون تے رکھ کے کہن لگیا او کیا ہے مرزا بغیرت سی. نہیں سمجھ آئے گا انہیں کیا وہ مرزائی وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا کہنا ہاں مرزا بغیرت سی. وہ کہنا نہیں کہ مرزا جہنمی سی. انہیں کہا جی جہنمی سی. انہیں کہا نہیں کہا مرزا بغیرت سی. انہیں کہا بغیرت سی. انہیں کہا مرزا کیا بے ایمان سی. انہیں کہا بے ایمان سی. انہیں کہا مرزا دلہ سی. انہیں کہا جو کوہاڑی کہا چھڑے کوہاڑی چک چھڑا. انہیں بابے نے ہون سنو جی ایمان دی لذت کے نصیب ہوندی ہے. بابا پڑھیا لکھیا نہیں سی تو انہیں جدوں ساریاں گالاں رج کے کاٹ لئیاں نا تو انہوں کہندا ہون تو کوہاڑی میری تون تے رکھ. او قادیانی تے مرزائی نے او دی تون تے رکھ چھڈی تے بابا کہندا میری گل سن لئی اے جسم دی بوٹی ہو جائے گی پر آواز ہی آئے گی تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے جناب ایمان دا ذائقہ اے ایمان دا ذائقہ نہیں جی. اے جڑے سنگی پیچھے بیٹھنے انہوں نے بھی نصیب ہے جیڑا حلالی ایمان دا بچہ ہے نا جناب اے ذائقہ انہوں نصیب ہو جائے. عشق دا ذائقہ ذوق والا ان جنہوں زکام لگے ہوئے انہوں ذائقہ نصیب نہ ہوئے. جنہوں بد عقیدگی دا زکام لگے ہوئے جڑا عقیدہ ٹھیک نہ جڑا کہ نہیں سارے ٹھیک نہ چلے ہو. جڑا بندہ وابیاں دے کولو پانی پی لیندہ ہے رب دے کولو نور واپس لے لیندہ ہے جی. خسم ایک کوئی چنگا ہوندہ ہے. خسم ایک کوئی چنگا ہوندہ ہے. بس گل اتنی ہونی چاہیے دی کہ انہیں جانا انہیں کھبے سجے جان دی لوڑی کوئی نہیں. اے تے ساڑھے شیخ پورے دے اندر ایک بابا سی تے او جدھر جاندہ سی یا علی کردہ رہندہ سی یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. تو انہوں نے کہا بھی ٹکر گیا کہنے لگا جی علی مشکل کشا نہیں ہے علی مدد نہیں کرتے. تو انہیں کیا بہت بکواس کر رہے ہیں تو انہیں کہا نہیں اگر علی میں طاقت ہے تو میری لات پن کے بکھاوے ہے کوئی گل لے کرے میں علی. اصل چینہ دیاں سوئیاں ہی الٹی ہوں دیا. اے اپنے پیو دا ادب نہیں کر دے انہوں نے رسول اللہ دا خاک ادب کر دے. اے جیدہ بی ہوں دے نو دا ادب نہیں کر دے. انہوں نے کدی ماں دا ادب نہیں کیتا. انہوں نے داتا صاحب دا کی ادب کرنا. انہوں نے غوث پاک دا ادب کی کرنا. 11ویں شریف دا لنگر ٹکا کے کھایا کرو. نہ بندہ وابی ہو سکتا ہے جڑا 11ویں کھاندہ ہے نہ وابی ہوئے گا نہ شیعہ ہوئے گا نہ رافضی ہوئے گا نہ خارجی ہو سکتا ہے. لنگر کھایا کرو بس. باقی ہر بندے نے درس نظامی تو کوئی نہیں کر سکتا نا. لوگوں نے اپنے کام کاج پٹھے بھی تو بڑھنے نا. بس لنگر شریف 11ویں شریف دا کھایا کرو میلاد شریف دا کھایا کرو ستہ ہی خیرہ ہو جائیں گے. انہیں جناب بابے نو چڑھ غصہ گیا. بابے کو ڈانگ سی تو وہ کہنے لگے اوہ اندیا گلہ نہیں کری. انہوں نے کہا نہیں جے اگر علی دے اندر طاقت ہے تو پھر میری لات پنے. بابے نے پھاڑ کے نا وہ دیئے دو ہی پن چھڑ کٹ کے دونوں لتاں پن کے تو کہندہ نہیں میں تو کیا سی علی میری لتاں پننے. تو بابا کسی مسیطی چ نہیں سی گیا تے مدرسے چ نہیں سی گیا پر گل بڑی ڈاڈی کر گیا. کہنے لگا چھوٹے موٹے کمہ واسطے اسی علی پاک نو نہیں بلاندے. اے چھوٹے موٹے کم اسی آپے کر لیندے ہیں. علی نو تاں صدہ پہ دیاں جدو خیبر دا دروازہ چکڑا ہوئے. اے چھوٹے موٹے کم تے غلام آپے کر لیندے ہیں جی. نعرہ حیدری زور نہ نعرہ لگ دے تو صدیق اکبر خوش ہوندے. نعرہ حیدری. میں ساری دنیا کے شیعوں کو چیلنج کرتا ہوں آ جاؤ لاہور حضرت داتا صاحب دی نگری دے اندر اسی نعرہ حیدری لاوانگے. دوجے نمبر تے تسی بھی لانا. رب کعبہ دی قسم ہے نعرہ حیدری دا جتنا کرنٹ رب نے سنیاں نو دیتا کسی اور نو نہیں عطا فرمایا. ایمان دا ذائقہ نصیب انہوں نصیب. اے ذائقہ جو ایس بندے نو عام بندے نو نصیب ہے اتنا انہوں نصیب ہے کہ ساری دنیا نو ٹھکرا چھڑے گا سائیاں نو نہیں چھڑے گا. تو پھر باب خادم نو ذائقہ کتنا نصیب ہویا ہوئے گا. باب خادم نو کتنا نصیب ہویا. لو جناب وہ حدیث شریف جڑی میں آپ دی خدمت عرض کرنی سی. سانوں جڑا حضور علیہ السلام و تسلیم دین دے کے ٹر گئے نا جی سانوں اس تو بعد کھبے سجے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جناب سنو جناب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
مومن دیاں دو نشان، فرمایا مومن کون ہے تے منافق کون ہے تے کافر کون ہے، اے نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیتیاں جناب۔ اللہ اکبر۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے تسی پہچاننا ہے کہ مومن کون ہے تے منافق کون ہے، سرکار فرماندے میں تانوں ایک تھرمامیٹر دینا، رکھو گے آپ ہی پتہ چل جائے گا کون ہے۔ سنو جی، توجہ دینا۔ لو جناب ہے صفحہ نمبر 35 ہے جی۔ اسی وہ نہیں کہ ساڑھے کول کتابیں ہی کوئی نہیں، اے دنیا ویکھ رہی ہے جناب، اے شفا شریف حدیث پاک عرض کر رہے ہیں، میرے سونے تے مٹھے تے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے چن کنا سونا ہے جی، پر چن کتھے تے حضور دا مکھ کتھے۔ اے بابے فرید نے گل مکا چھڈی، فرماندے نے یار ساڈا چن نالو بھی سونا تے جلے کون دیاں تجلیاں، او دا مکھ چن بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں، کھلن رخسار تے کرن گفتار انج لگے جی میں منہ وچ مصری دیاں ڈلیاں۔ یار فریدہ کیڑی جنت نو لبدا پھردا ہے، جنت تے ہے سرکار دیاں گلیاں۔ لو جناب علی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علی 40 سال مدینہ شریف رہے، 93 ہجری پیدا ہوئے جناب، 1200 سال پہلے دی گل، 1300 سال پہلے دی گل۔ انہوں نے کی ادب کرنا جی، رسول اللہ دا حضور دا ادب کرن والے دنیا تو ٹر گئے، اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے سلطان العارفین فرمانے تو پتر بسم اللہ دے بے دے نقطے دا مل نہیں دے سکتا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا 12 ہو، نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہو، میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو۔ ایک دن نبی علیہ السلام موجی چاہے، فرمایا صحابہ اپنا مقدر ویکھو، فرمایا رب انتم حظی وانا حظکم، فرمایا صحابہ ویکھو رب نے تانوں میرے مقدر وچ لکھیا، مینوں تاڈے مقدر وچ لکھیا۔ محمد جان محفل ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا دیا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ایک فقیر آدمی سے انہوں کو بندہ ٹر گیا، کہنے لگا حضور دعا کرو۔ آج کل دے پیر تے کہنے سکیاں دعاواں تے نہیں ہوندی، پہلے کو جاؤ تے صحیح چیک لے دعا تے اشارے چی کہہ چھڑا۔ فقیر آدمی سن جناب، فقیر ہو نہیں جڑا دنیا منگے، فقیر ہوئے جڑا حضور تے علاوہ منگے ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگے ہاتھ چکے اللہ کرے تو سرکار دو عالم علیہ السلام دی محبت دے اندر چلا کلا ہو جائے، چلا ہی ہو جائے حضور دی۔ وہ کہنے لگے حضور کہیں دی دعا، فرمایا جلیا جدوں تینوں سرکار دی محبت مل جائے گی نا تے تینوں دسنا نہیں پائے گا میں عاشق رسول ہاں، جڑی گلی چو لنگ جائے گا لوگ کہیں گے او دیکھو نبی دا غلام جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تے میں نے حضور دی محبت پاگل کر چھڑے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، اعلیٰ حضرت فرمانے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہم، ڈھونڈا کریں خود کو پر خود کو خود کی خبر ہی نہ ہو۔ جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہوں پہچان دسیے مومن تے منافق دی، فرمایا میرے علی دا نام لے لو، فرق دسے حضور نے، فرمایا علی دا نام لے لو، جے تے وٹ وٹ پہ جان تے سمجھ لانا کہ اندروں پانڈا خالی ہے، مومن کوئی نہیں، اے کون ہے؟ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا مومن تے منافق دے درمیان نشانی ہے کہ علی دا نام لے لو، مثال دے طور تے نعرہ حیدری، ایسا مومن بیٹھے، وہ کہنا نا سی مومن ہے، میں کہنا بوتھے تو لگتا ہے پتہ، نہ چال تو لگتا ہے، نہ ہاتھاں تو لگتا ہے، تاڑے کول کھلو جائیے تے بوئی بو آندی ہے، تسی کیویں دے مومن ہو؟ مومن دیکھنے ہو تو ادھر آ کر دیکھ، یہ مومن بیٹھے ہیں۔ اسی ملانگا جی مولا علی دے ہم مومن ہیں، لیکن اگلی جڑی گال کی تھی وہ بڑی تگڑی ہے، فرمایا جے مومن تے منافق نو ویکھنا ہے تو فرمایا علی دا نام لے لو، لیکن فرمایا جے ویکھنا ہے مومن کون ہے تے کافر کون ہے پھر میرے ابو بکر دا نام لے لو۔ سبحان اللہ۔ من غازہو، اے ویکھو کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں، میں نے کہا نا ہم نہیں کہتے، ہمارے بڑے کہہ گئے، امام مالک نے فتوہ دیتا 40 سال مدینہ شریف رہتے ایک باری بھی گھوڑے تے سوار کوئی نہ ہوئے، ایک حج کیتا اس تو بعد مکہ ہی نہیں گئے، انہوں نے کہا جی حج تو اتھے ہوندہ ہے، فرمایا تیرا اتھے ہوندہ ہے، ساڑھا حج بھی تو ہی ہے، ساڑھا ادھر ہوندہ ہے، جا کے اپنا کام کر۔
مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ۔ اے دیکھو جی، اے حالانکہ نہ میرا پیو مولوی ہے، نہ میرا پیو پیر ہے، نہ میرا پیو عالم ہے، کچھ بھی نہیں جی، بس انسان ہی ہے جی، بھائی اتنی گل انسان ہے۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تے میں کلام کیتا، الحمدللہ میرے مالکہ نے مینوں بولن دی اجازت دیتی۔ حال دیکھو جی تسی پاکستان دے اندر کی ہو گیا جی، جڑا بندہ حق بولدا ہے او دے نال کردے کی ہیں لوگ۔ پاکستان شریف دی حکومت نے خط لکھیا یوٹیوب نو، پاکستان دی حکومت نے خط لکھیا یوٹیوب دے مالک نو، اے جڑا منڈا ہے حسن رضا، اے دی تقریر تسی یوٹیوب تے نہیں چلن دینی، بلاک کر چھڑیا۔ کیوں؟ صدیق اکبر واسطے میں بول رہا ہوں۔ تے جنہیں گستاخی کی تھی صدیق اکبر دی شان دے اندر، انہیں کہا میں صدیق نو مومن نہیں مانتا، وہ کہنا صدیق اکبر مسلمان کوئی نہیں، میں کہنا تو مسلمان ہے نہ تیرا پیو مسلمان۔ صدیق دے مسلمان ہون دی صداقت اور دلیل اسی تیرے کو نہیں لوانگے، صدیق دے مسلمان ہون تے دلیل مصطفیٰ نے بھی نہیں دیتی بلکہ خود خدا نے دیتی ہے۔ اصل گل ہے وے بیلیو، اصل گل ہے رب نے پہلا خلیفہ بنایا تے انکار کیتا شیطان نے۔ سارے نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو سجدہ غیر اللہ نو، کرو سجدہ غیر اللہ نو، سارے جھک گئے، ایک نہ جھکے، انہوں نے کہا تو کیوں نہیں جھکتا؟ کہنا ہے اللہ یہ مٹی تو بڑھن، فرمایا تینوں مٹی نظر آ رہی ہے، مٹی دے اندر میرے محمد دا نور نہیں نظر آ رہا۔ مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے۔ اے بریلی دے بابے دا شعر نہ بھی سمجھ آئے، لطف آندا ہے۔ اے جنت دیاں بلبلاں ایک بوٹے تو دوجے بوٹے تے اڈاریاں مار کے جاندیاں تے ککو نہ دیا ہوندی ہے، کہندیاں ناتاں تے بڑے بڑے نے لکھیاں پر جنج دیاں احمد رضا لکھ کے اور کوئی نہیں لکھ سکتا۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم۔ اے نہ بغیرتاں نال ہوتے کوے چنگے رہ گئے جڑا حضور دا ذکر سن دے پہلے۔ مینوں 20 منٹ ہو گئے جناب اچھے سے جی، انہوں نے دیکھ رہے ہیں جی۔ ہیلو جی، اور کی چاہیے؟ اے بھی کہندا حضور بھاویں میں کوا ضرور ہوں پر بھابی تے نہیں ہے نا۔ ہیں جی آتے پھر انجی لبڑا نے نا، ساڑی تے سنت گوشت کو آئے مالکہ نے چھوٹا، اے ہون کھا کے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہیں جی انہوں نے خط لکھیا جناب اور بند کروا چھڑے گی۔ پاکستان دی حکومت یوٹیوب نو اپنے آپ نو ذلیل کروان واسطے ایک بچے دے خلاف خط لکھ رہی۔ میں کہا پتر اصل مسئلہ ہے وے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا خلیفہ بنایا حضرت آدم نو تے انکار کیتا شیطان نے، تے مصطفیٰ جان رحمت نے پہلا خلیفہ بنایا صدیق اکبر نو، انکار کیتا شیطان دے بچیاں نے۔ تو میں کہا گالی یاد رکھ، کتے حشر تک بھونکتے رہے گا، کتے دا کام نہیں پھونکنا ہوندہ ہے، کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے، صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے۔ فرمایا اسی صدیوں پہلے ابو بکر نو اپنے نال لٹا کے دسنا چاہندے، اوہ ساری دنیا دے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، ایک گل ساڑی یاد رکھنا، جتھے سی ابو بکر نو لٹایا ہے اتھے صرف درود و سلام آندہ ہے، گالہ تے آج سکھ دیا ہی نہیں۔ شکر ہے جی ساڑی گال کسی نے سمجھ آگئی، کسی ایک بچے نو گال نوجوان نو گال سمجھ آ جائے ساڑے آنے دا مقصد پورا ہو گیا۔ اے حضور نال کھل ڈول کے پیار کرو، ساڑی اوقات کی جی کسی نو صحابات اہل بیت نو مولوی صاحب تقریر کریں، ان کہنے نہیں مولا علی کی بڑی شان ہے، میں کہا 10 ہو جناب اسی قربان ہون واسطے تیار۔ کہنے لگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ اب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تو مولا علی کو اپنے بستر پر سلایا، یہ تھوڑی شان ہے جی، اسی پیر دی جگہ بیٹھتے نہیں، پیر حکم بھی دے گا نہیں بیٹھیں گے ادب ہے، مولا علی دی شان
حضور نے فرمایا کہ علی ساڑھے بستر تے سو جاؤ. مولا علی کے اندر میں بے فکر اور کھڑو کی کوئی نہیں, میں بے فکر ہو کے سویا. کسی نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا جدوں تک پہلے سوندا سا یقین نہیں سی ہوندا صبح اٹھاں گا یا نہیں اٹھاں گا, پر جس رات حضور نے سلایا سرکار نے فرمایا علی تسی اٹھ کے مدینے آنا ہے. مینوں یقین سی آج مینوں موت نہیں آ سکتی کیونکہ سونا کہہ گیا تسی مدینے آنا ہے. کہندن مولا علی نو حضور علیہ السلام نے اپنے بستر تے سلایا. میں کہ لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں حسن رضا مولا علی پاک جس گھوڑے دے اتے بیٹھے اس گھوڑے دے قدماں نال جڑی مٹی لگی او دے تے بھی قربان. ساڈے کروڑاں تے ارباں تے خرباں سی سارے قربان اس مٹی تے اتے جڑی مٹی مولا علی دے گھوڑے دے قدماں دے تھلے آئی. مگر میں کیا پتر یہ جملہ مفید نہیں ہے, اے مرکب تام نہیں ہے. اے مرکب تام تا ہوئے گا جدوں تو یارے غارے مصطفیٰ دا ذکر کریں گا. کہنے لگیا او تے سانو آندہ ہی نہیں, او تے ساڑھے مقدر ہی چی نہیں. میں کہا تیرے مقدر ہی چی نہیں تے ساڑھے کو لو سن اسی تینو پھکی دین واسطے تیار ہاں. کہنے لگیا کی گل؟ میں نے کہا علی وہ ہے جو بستر نبوت پر سوتے ہیں اور صدیق وہ ہے جن کی گود میں نبوت والا خدا آرام کرتا ہے. ابو بکر اور عمر جنتی جنتی ابو بکر اور عمر جنتی. صدیق اکبر دا نعرہ لان نال دی بندے دے گردے کدی نہیں خراب ہوندے. یقین کرو حضور صحیح ایک گردے دی بیماری نہیں لگدی نہیں سی. میں قسم اٹھا کے کہنا جی بندہ گردے دا مریض نہیں بن سکتا جی. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو اور نگر نگر گلی گلی علی علی علی. سانو رولا ہی کوئی نہیں. مولا علی دے بھی اسی ملنگ, صدیق اکبر دے بھی اسی ملنگ, مولا حسین دے بھی اسی غلام, داتا صاحب دے بھی غلام, تے حضور غوث پاک دے بھی غلام, تے حضرت بابا نظام دے بھی غلام, تے بابا فرید دے بھی غلام. سانو رولا ہی کوئی نہیں ہے جی. کہتے ہیں چلو اچھا انہاں دی عادت ہے نا ایک پاسے انہوں لتر بے دوجے پاسے نس دیں کہ شاید ادھر بچت ہو جائے. کہتے نہیں ایک اور بات بھی, اس کا جواب تو آپ کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے کہ علی پاک کی یہ شان ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے ہیں. جب فتح مکہ ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاں نو توڑنا ہے, تے مولا علی حضور علیہ السلام دے کندھیاں تے تشریف لے کے آئے تھے. مولا علی عرض کر دیں لو شئت لنلت افق السماء. حضور جدوں میں آپ دے کندھیاں تے کھڑا ہویا حکم سی کہ میرے کندھیاں تے آ, تے کندھیاں تے بٹھا کے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے تے اتے جڑا بت سی انہوں توڑ چھڑیا. مولا علی فرماندن سبحان اللہ اپنی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. قرۃ عینی بتراب اقدامک الابی بلدک قرۃ عینی بتراب اقدامک الابی بلدک لا حول لا حول ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته. کہتے ہیں جی مولا علی نبی علیہ السلام دے کندھیاں تے آئے بڑی شان میں کہ سبحان اللہ لکھاں تے کروڑاں حسن رضا قربان اس جملے تے مگر جملہ پورا نہیں ہے کہ میں تسی پورا کرو. میں کہ پورا تاں ہی ہونا ہے جدوں صدیق پاک دا نام ہے. کہ منو کہ میں کہ میں کہا جی جملہ دہراؤ. کہتے ہیں علی مشکل کشا وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پر آئے. میں نے کہا صدیق اکبر وہ ہیں جن کے کندھوں پر مصطفیٰ خود آئے. رولا کی اور تسی جان دے ہو جدوں کوئی کسی دے کندھیاں تے بہندا ہے تو دے دونوں ہاتھوں دے سر تے ہوندے. جدوں حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں تے تشریف لے کے تے دونوں ہاتھ تے رکھ کے دسیا ابو بکر دے خلاف گل کرن تو پہلے سوچ لینا اے دے مگر نبی دے دونوں ہاتھ نے تے تو انگلی دی طاقت نو نہیں سمجھ سکدا. پورے دا اشارہ ہویا چند دو ٹکڑے ہو گئے جے پورے چ اتنی طاقت ہے تو وہ ہتھاں چ کتنی طاقت ہوئے گی. کہتے نہیں ایک اور بات ہے. میں کہا اس کا بھی جواب دے دیتے. کہتے ہیں علی مشکل کشا وہ ہیں جو صحرا سجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے. میں کہا بڑی فضیلت ہے لکھاں تے کروڑاں اسی ساڑھے ورگے قربان مگر جملہ پورا نہیں. کہتے ہیں تسی پورا کرو. کہتے ہیں میں کہا جی حاضر ہیں جناب وہ یہ ہے. میں کہا جی تسی دسو. کہتے ہیں علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے. میں نے کہا مصطفیٰ کریم خود صحرا سجا کر ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور جنہاں نو تیاں دتیاں جاندیاں انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے. جنہاں کولوں تیاں لتیاں جاندیاں انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے. پار ہی پار ہو جی ساڈا بیڑا پار ہے. کیوں اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستارے دی طرح تے اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے. تے کشتی تے بیٹھ کے جانا ہوندا سی پہلے وقتاں دے اندر ستارے ویکھے جاندے سن. ہن زمانہ ترقی کر گیا. فرمایا کشتی اودی پار لنگنی جدا ملا تے جدا چپو حسین پاک دے کول ہوے پر تاں پار لنگے گی جدے ہاتھی چ تاکہ ملا مولا حسین ہون تے نقشہ صدیق اکبر دس رہے میب صدیق اکبر کا ہو میب صدیق اکبر کا ہو تائیں جا کے پار لگ رہی. تائیں تعالی حضرت کیا کہ گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. گالیں جی مکاریں جیڑا بندہ کے دی ہلکی جی گال کریں جی صحابہ تے اہل بیت نبی علیہ السلام دی شان دے اندر خدا دا واسطہ نے بارو شریف جا کے دلیلہ نہ منگنا صرف بان ٹونگ کے نا ایک باری انہوں کہنا ہون کر تیری اتنی گال تو کون ہونے تو سانو دانے دینے گال کر رہے. ہم حضور کے غلام ہیں اور اسی بغیرت نہیں اسی غیرت والے ہیں. ساڑھے ماں پہ انہوں کوئی بندہ معاذ اللہ کوئی گال کر چھڑے اسی کھبے سجے نہیں جاواں گے. اسی پہلے ادا چبارہ اپے پھاڑاں گے بعد اس کدرے ہور جاواں گے. تو سرکار دے بارے پہنکن لگے فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ. میں میرا پیو میری ماں میرا مال میرا قبیلہ سارے دا سارا حضور دے خدمت قربان. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاص نگاہ کرم نصیب فرمائے. صدا بہار تئیں اس باغ کدی بھی خزانہ آوے. یہ جو کچھ میں کیا حضور قبلہ دی توجہ سی آپ دیاں دعاواں سن ورنہ عالم تو آپ خود ہیں جی. یہ پہلی باری ہیں جو ہے جی عالم جاہل نو سن دے جی. یہ صرف اللہ العظیم آپ کی نگاہ کرم تھی جدھر آپ نے توجہ کی. سوچا میں نے نہیں تھا جو میں نے بیان کیا. آپ کی توجہ کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے اور حضور کا نمک حلال رکھے. وما توفیقی الا باللہ.